إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت، تنہ اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا. الحمدللہ 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم نے قیام اللیل بھی کیا، تراویح کی نماز بھی پڑھی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی اس نے اپنے اعتبار سے عبادت کی ہے. قرآن کی تلاوت کی گئی، اللہ کا ذکر کیا گیا، افطار کے وقت میں دعائیں مانگی گئی، روزے داروں کو روزہ افطار کرایا گیا. بہت ساری نیکیاں، خیر اور بھلائی کے کام ہیں جو اس مہینے کے اندر مسلمان انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، ہماری سیئات سے درگزر فرمائیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیے، اس مہینے کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں رمضان المبارک کے 2 اہم کاموں کا ہم کو سراغ ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں بہت اہتمام کے ساتھ ان 2 کاموں کو ہم نے انجام دینا چاہیے. کون کون سے 2 کام ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کے کاموں میں تمام لوگوں سے بڑھ کے سخی اور فیاض انسان تھے. اور فرماتے ہیں: وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. سب سے زیادہ سخی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہو جاتے تھے؟ جب رمضان المبارک کے اندر جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے. وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ. جبریل علیہ السلام ہر رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، رمضان کی ہر رات میں، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتے. روزانہ رات کے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے. یارد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے، یعنی نماز کے اندر قرآن کا مدارسہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام مل کے نماز پڑھتے. کبھی جبریل علیہ السلام قرآن سناتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے. فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. تو جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے.
یہ حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے 1902 نمبر پر روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں دیگر مقامات پر بھی روایت موجود ہے۔ اس روایت سے، اس حدیث سے دو اہم چیزیں کون سی معلوم ہوتی ہے رمضان مبارک کی؟ ایک ہے رمضان کی جو راتیں ہیں ہماری، یہ رمضان کی راتیں کیسے گزرنا چاہیے، کھانے پینے میں، تفریح میں، شاپنگ میں، کس کام کے اندر جو ہے رمضان کی راتیں گزرنا چاہیے؟ قرآن کے سننے اور سنانے میں۔ رمضان کی رات میں اللہ نے رمضان کی جو راتیں ہم کو عطا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتیں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتے، قرآن کے سننے اور سنانے میں گزار دیتے۔ اور قرآن کا سننا سنانا کیسے ہوتا؟ نماز کے اندر۔ تو ایک یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، دوسرے یہ کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سارے انسانوں سے زیادہ جواد اور سخی انسان تھے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا یہ دور ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوتی؟ جیسے بارش سے پہلے تیز ہوائیں چلتی ہیں، بہت اچھی خوشگوار ہوائیں جو ہر کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر کسی کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ یہ دو عمل ہے، قرآن اور سخاوت۔ جیسے امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ رمضان کے معنی ہمارے یہاں کیا ہے؟ تلاوت قرآن اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے سوا ہمارے یہاں رمضان دوسری کسی چیز کا نام نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الحجرہ، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا وہ حدیث کا درس بھی بند کر دیتے اور قرآن کا ایک نسخہ لے کر مسلسل قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے پڑھنے کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ رمضان کی قرآن کے ساتھ جو نسبت ہے، اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ فی ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح دلائل موجود ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن آپ کو دی گئی۔ کب دی گئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ 25 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر، اس کے بعد جیسے جیسے کوئی ضرورت پڑتی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئی۔ اور جو مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور روزہ، تلاوت قرآن اور روزہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور روزہ کیا کہے گا؟ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ اللہ میں نے رات میں اس کو سونے سے باز رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اور دونوں کی سفارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو رمضان کے دن کیسے گزرنا چاہیے؟ کھائے پیے بغیر، شہوت کے بغیر، گناہوں کے بغیر، اللہ کے ذکر میں، عبادات میں، نماز کی پابندی میں۔ اور رمضان کی راتیں کیسی گزرنی چاہیے؟ قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ قرآن ہم پڑھیں، نماز کے اندر پڑھیں۔ یہ رمضان مبارک کی راتیں ہماری اس حالت میں ہماری گزرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہ سأل عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی راتوں میں نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ آپ رمضان کی راتوں میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ کیسی وہ نماز ہوتی تھی؟ کیا اس کا معاملہ ہوتا تھا؟ یہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سوال کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ عام دنوں میں ظاہر سی بات ہے رمضان کی بات نہیں آئے گی، رمضان میں
اس نماز کا طول، اس نماز کا حسن اور بڑھ جایا کرتا تھا، لیکن رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 11 سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، 11 سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ جب آپ بوڑھے ہو گئے، جب آپ کے اوپر بیماری کے اثرات ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بھی پڑھی نماز، 7 رکعت بھی پڑھی، 4 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی۔ تو کم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کو حد نہیں قرار دیا، ایسا نہیں کہا کہ تم 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو آپ نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تم کو یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ لینا، یہ تمہاری پچھلی پوری نماز کو وتر بنا دے گی۔ اچھا یہ نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت، اور فرماتی ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ہم سے یہ مت پوچھو کہ وہ نماز کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی اور کیسی لمبی وہ نماز ہوا کرتی تھی۔ آج جو تراویح کی نماز کے اندر لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک امام کھڑا ہوتا ہے نہیں 20 پڑھنا ہے، حالانکہ 20 کے بارے میں جتنی روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، صحابہ سے ہو، کوئی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے، جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں۔ ان روایات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے، ساری روایتیں ضعیف۔ اچھا بھائی آپ 20 کا عدد لے کے چل رہے ہیں، نفلی نماز ہے، آپ کم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے 20، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جب امام اللہ اکبر کے نیت باندھتا ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص کی جو ہم نے 20 رکعت کی تلاوت ویڈیو دیکھی فیس بک پہ، میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے بعد اس کو سلو کر کے سنا، تو سلو کرنے کے بعد میں بھی اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ بس ایک دم روانی کے ساتھ، نہ تجوید کے قواعد کا اہتمام، نہ الفاظ کی درست ادائیگی کا اہتمام، نہ قرآن کی تلاوت جیسی ہونی چاہیے ویسے ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ بالکل مذاق ایک بنا کے رکھا ہے اور بس چل رہا ہے۔ کیوں؟ ایک عدد جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، بس یہ عدد پورا ہونا چاہیے، نماز کیسی بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی؟ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، کیسی خوبصورت وہ نماز ہوا کرتی تھی، کیسی لمبی وہ نماز ہوا کرتی تھی، ہم سے مت پوچھئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ رمضان کی راتوں کے تعلق سے ہے، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، ان 3 بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کی، جس میں سے ایک صورت سورہ بقرہ 2.5 پارے کی صورت ہے۔ اور آپ کا معاملہ کیسا ہوتا؟ جب بھی آپ رحمت کی آیت سے گزرتے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، جب بھی اللہ کے عذاب کی آیتیں گزرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک رک کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کرتے، جہنم سے پناہ مانگتے، تسبیح کی آیتیں گزرتی تو وہاں پر دیر تک تسبیح کرتے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ اسے تہجد کہیں، تراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں، یہ ایک ہی نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو باجماعت نماز پڑھائی وہ اپنی پوری زندگی کے اندر صرف 3 مرتبہ ہے، جب آپ امام تھے اور صحابہ مقتدی تھے۔
ویسے آپ کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی، لوگ اپنی اپنی جماعتیں بنا کے پڑھتے تھے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی میرے گھر کی عورتوں نے مجھے کہا تو میں نے ان کو 8 رکعت نماز اور 3 رکعت وتر پڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی مرتبہ یہ نماز پڑھائی، اور وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے کہ اس کے بعد تم نبھا نہیں پاؤ گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب کون سی رات میں؟ 23ویں رات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا 1/3 حصہ قیام کیا، تو 1/3 حصہ آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی۔ پھر جب 25ویں رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھائی، اور جب آپ نماز پڑھا چکے تو صحابہ کے شوق کا، ان کی رغبت کا عالم کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ باقی رات بھی ہم کو نماز پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ امام نماز مکمل کر لے، وتر کی نماز بھی گویا امام کے ساتھ وہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اپنے گھر سے اپنی اہلیہ کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنے گھر سے جو بھی لوگ تھے آپ کے اہل خانہ، ان سب کو بھی آپ نے بلایا، اور اس کے بعد میں آپ نے نماز پڑھی۔ اتنی لمبی نماز تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ہماری فلاح چھوٹ جائے گی۔ راوی نے کہا فلاح کا مطلب کیا؟ لوگوں نے کہا کہ سحری کھانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے ہوتی تھی آپ کی؟ بہت لمبی، بہت خوبصورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ آج ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، رمضان آتے ہیں بازار سج جاتے ہیں، ارے جلدی سے نماز ہو اور ہم نکلیں، اور نکلنے کے بعد میں کیا ہے؟ کھائیں پئیں اور فضولیات میں اپنے اوقات کو گنوائیں۔ اور رمضان کی راتوں میں، ابتدائی راتوں میں تو پھر بھی لوگ عبادت کر لیتے ہیں، جب تاک راتیں ہوتی ہیں بولے یہ جاگنے کی راتیں، تو جاگنے کی راتیں مطلب کیا ہے؟ گھومنے پھرنے کی راتیں۔ چلو بازار میں دیکھو کیسا رش لگا ہے، لوگ کیسے کھا پی رہے ہیں، کھانا پینا منع نہیں ہے، لیکن ایک انسان کھا پی سکتا ہے بہت معمولی سے وقت میں۔ تو اوقات کو اپنے ضائع کرنے سے پرہیز کیجیے، رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ نفلی نماز ہے، ایک انسان تراویح کی نماز پڑھ کے اس کے بعد میں بھی اگر اس کے پاس وقت ہے اپنے گھر میں اپنے مقام پر وہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ زیادہ سے زیادہ رمضان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اچھا یہ تراویح کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان مبارک کی راتوں میں قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی شریعت کا یہ حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، اللہ کے دین کا یہ حصہ ہے، اس کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور احتساب کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے اجر کا طلبگار ہو کر، بلا شبہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا۔ انسان کے اندر اس کی وجہ سے ایک بیزاری نہ ہو، ایک شوق اور رغبت کے ساتھ وہ نماز پڑھے، خوشی کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے اگر میں شہادتین کی گواہی دوں، 5 وقتہ نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور تراویح کی نماز ادا کروں، تو اللہ کے نبی مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جو اس حالت میں مرے وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں پر لمبا قیام کرنا، اللہ کے پاس لمبا قیام کرنے سے انسان کو بچائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، جو دنیا کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہو۔ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ وہ ان کو لاٹھیوں سے ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی، لیکن ہم لوگ جو ہے اس عمل سے غافل ہیں۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تھے سخی، فیاض تھے آپ، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا آپ بے تحاشا سخاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرض زکوٰۃ ادا کر دیں کافی ہو گیا، فرض زکوٰۃ ادا کریں اگرچہ اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا ایک معمول بنا رکھا ہے، تو فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات، مساجد کی تعمیر کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مدارس کو جو ہے مدد کرنا، علماء کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، غربا اور مساکین کے اوپر نفلی صدقات کرنا، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن جو آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر غربا اور مساکین میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس سنت کے اوپر کب ہمارا عمل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری پکتی ہے، آپ نے پوچھا کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی سارا گوشت تقسیم ہو گیا، ایک شانے کا گوشت بچا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ سارا بچا ہوا ہے، یہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ مال ہمیشہ باقی رہے گا، اس مال کا نفع آپ کو دنیا میں آخرت میں ملتا رہے گا، لیکن جو آپ نے کھا لیا، پہن لیا اور بالکل جو ہے اپنے استعمال میں لے کر اس کو ختم کر دیا، وہ مال ختم ہو گیا، وہ مال آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے کیا بتائے ہیں؟ 8 مصرف اللہ نے بتائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات جو ہے یعنی فرض صدقات، زکوٰۃ، یہ کہاں خرچ کرنا چاہیے آپ لوگوں نے؟ فقیر کو دیجیے، مسکین کو دیجیے، اور زکوٰۃ کو جمع کرنے والے جو عامل ہیں، جو زکوٰۃ کا پورا نظام چلاتے ہیں، ان کو دیجیے۔ والمؤلفۃ قلوبهم، اور تالیف قلب کے لیے نو مسلموں کو دیجیے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، لوگوں کو جیل سے آزاد کرنے میں دیجیے۔ والغارمین، اور جو بہت مقروض ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور اللہ کی راہ میں دیجیے، اور مسافر کی مدد کیجیے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ یہ جو بھکاری آتے ہیں مانگنے والے، جو پیشہ ور ہوتے ہیں، بھئی جن کا کام ہی ہے کہ رمضان میں نظر آئیں گے، رمضان کے بعد نظر نہیں آئیں گے، یا یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی وہ سڑک پر بیٹھ کر مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کا دھندا ہی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے والے نہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ دینا اپنے مال کو ضائع کرنا ہے۔ فقیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں فقیر جو ہے یہ فقرات الظہر سے جو ہے ماخوذ ہے، کمر کے منکوں کو یہ کہا جاتا ہے۔ گویا فقیر اس کو کہتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایک انسان ایسی پریشانی کے اندر آیا ہوا ہے کہ بالکل اس کے پاس میں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور بے تحاشا ضرورتیں منہ پھاڑے اس کے سامنے کھڑی ہیں، بالکل اس کے پاس میں کچھ نہیں، بہت شدید ضرورت مند ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک دم خالی ہاتھ وہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس میں ہے، لیکن اس کی کمائی اس کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بالکل خالی ہاتھ ہے، اس کو بھی دینا ہے،
جس کے پاس میں کچھ ہے لیکن وہ اس کے باوجود ضرورت مند ہے، مانگ نہیں رہا، سفید پوش آدمی ہے، ایسے آدمی کو بھی ڈھونڈ کے دو۔ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کا اپنی تنخواہ لینا اپنا حق ہے، وہ اپنی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم میں سے لے سکتے ہیں، اور تالیف قلب کے لیے ایک نیا مسلمان ہوا ہے اس کو دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مالی ضرورت کی وجہ سے واپس اپنے پرانے مذہب میں چلا جائے۔ اور فرمایا وفی الرقاب، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، پرانے زمانے میں غلام اور باندیا ہوا کرتے تھے، ان کی گردنیں چھڑانے میں اپنی رقم دو زکوٰۃ کی۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ مقروض ہو گئے، ایسے لوگوں کا قرضہ بھی تم زکوٰۃ کی رقم میں سے ادا کر سکتے ہو۔ ہمیں سے بہت سے لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ یہ بھی ایک مد ہے۔ اگر کوئی انسان حالات کے تحت بہت مقروض ہو گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے قرض دار کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں، اور اگر کوئی مسافر ہے، کوئی اس کا سامان ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، سفر کی حالت میں آپ اس کی امداد کر سکتے ہیں۔ یہ فرض زکوٰۃ کے مصارف ہے۔ اس کے علاوہ جو خیر کے کام ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک میں افطار الصائم ایک جو ہے شعبہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے روزے داروں کو روزہ افطار کرائیں، اور اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں۔ آپ اگر کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو دے گا، اور آپ کے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کتنے خیر کے مصارف ہوتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو انسان مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں ایک انسان حصہ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں شاندار محل اس کو عطا فرمائے گا۔ بہت سے مریض ہوتے ہیں جو اپنے علاج کا خرچ اٹھانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں اور کوئی شدید ضرورتیں ہوتی ہیں، بچی کی شادی سر پہ ہے، ان کے پاس ضروری اخراجات کے لیے بھی رقم نہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا جو بھی مال خرچ کرنا ہے ایک حساب بنائیں اس کا، اور کوشش کر کے ضرورت مندوں کی ایک لسٹ بنائیں، کہاں کہاں میں اپنا مال صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہوں کہ میرا مال ضائع نہ ہو، اللہ اس کو قبول کرے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو نکالیں۔ جیسے ایک انسان کسی کو خون دے تو اس کے بعد میں اس کے جسم میں اور مزید خون بنتا ہے، ایسے ہی جب ایک انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ 700 گنا آپ کو عطا کرے گا قیامت کے دن، اور دنیا کے اندر اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ان میں شہداء ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما۔ جو زخمی ہیں اللہ ان کے زخموں کو جلد از جلد اچھا فرما دے۔ جو بھوکے ہیں اللہ ان کو کھانا کھلا۔ جو پیاسے ہیں اللہ ان کو سیراب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اپنے دین کو غالب فرما۔ اے اللہ یہود پر اپنا عذاب نازل فرما۔ ساری دنیا کے اندر جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما، ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلام کی دعوت کے لیے قبول فرما۔ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا۔ جو مسلمان کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہم کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔
اللہ اس رمضان میں کی گئی ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، صدقہ اور خیرات کو قبول فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔